السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ مغرور محبت بائی انابیہ شاہ، ایپیسوڈ 5۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ خانم تھوڑا ہچکچا کر ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ وہ بخوبی میمونہ بیگم کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ خانم ایان کے برابر والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ناشتہ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا کیونکہ جہاں غازیان ہو وہاں کوئی انسان بن کر نہ رہے، یہ تو ناممکن ہے۔ بہو بیگم، چلو مجھے یہ بتاؤ۔ ان کی آواز نے ڈائننگ ٹیبل کی خاموشی کو توڑا تو سب نے ان کی جانب دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارے ماما بتایا تو تھا، زویا بولنے لگی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ تو بہو بیگم نام بتاؤ اپنا۔ میرا نام ہانیہ ہے اور پیار سے سب خانم بولتے ہیں، اس نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ نام بہت پیارا ہے لیکن نہ تو میں تمہیں خانم بولوں گی نہ ہانیہ، میں تمہیں بہو بیگم بولوں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس مائی گرل۔ ویسے یہ جو دوپٹہ تم نے سر پر لیا ہوا ہے، یہ ان بھائیوں میں سے کس نے کہا ہے ایسا کرنے کو؟ انہوں نے تینوں کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا تو ایان جو کب سے خاموش کا لبادہ اوڑھے بیٹھا تھا فوراً بولا، مامو جان میں بتاتا ہوں، کل پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ مامو جان، کل خادم بھائی مینشن کے اندر پیزا دینے آئے تھے اور بھابھی بھی یہاں بیٹھی ہوئی تھی جہاں زویا بیٹھی تھی، وہاں اشارہ کر کے بتایا۔ جیسے ہی خادم بھائی نے انٹری ماری، داؤد بھائی بھاگ کر گئے اور ان سے سامان لینے، اور غازیان بھائی نے بیچاری خانم بھابھی کو ڈانٹا کہ بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر قدم مت رکھنا، اس لیے بیچاری ایسے بیٹھی ہے اور ہاتھ میں دیکھیں چادر بھی ہے۔ ہانیہ نے بھرپور مسکراہٹ سے ایان کی طرف دیکھا تو ایان نے بھی جواباً مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور داؤد اور غازیان نے غصے سے اس کو گھورا۔ داؤد نے نیچے سے ہی اس کے پیر پر پیر مارا۔ بیچارہ کراہ کر کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ایان بھائی؟ نہیں بھابھی کچھ نہیں، بس سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر داؤد کو بولا۔ میمونہ بیگم غازیان کی طرف مڑی۔ غازیان، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی ریسٹرکشن؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو خانم کے چہرے پر 2 دن بعد بھولے بھٹکے پیاری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مامو جان دیکھیں، خانم گھر کی بہو ہے اور ماما ان سب چیزوں کو لے کر تھوڑی ٹچی تھی، اس نے اپنے طور پر بات سنبھال کر کہا کیونکہ وہ جانتا تھا فرحت بیگم نے ذکر پر وہ خاموش ہو جائیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ ابھی آگے وہ لب کشائی کرتی اندر دندناتی ہوئی زرنج داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر غازیان کے چہرے پر جہاں مسکراہٹ آئی وہیں داؤد، ایان، میمونہ بیگم اور زویا کے چہرے پر بیزاری، اور خانم اس آفت کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی کہ یہ باجی کون ہے۔ ہیلو ایوری ون، مجھے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، میں دا موسٹ پریزنٹڈ گرل ان دا ورلڈ ہوں۔ بول کر اپنے بال جھٹکے اس نے سب کو موجود دیکھ کر انٹری گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تو بھاگ کر غازیان کے گلے لگی۔ یقیناً وہ مطلوبہ چیز غازیان درانی ہی تھا۔ خانم کی آنکھیں اور منہ دونوں ایک ساتھ کھلے۔ وہ غازیان سے مل کر میمونہ بیگم کی طرف بڑھی۔ مائی انسٹا کوئن، زبردستی ان کے بھی گلے ملی۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا لیکن جب وہ مل کر سامنے آئی تو زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ داؤد کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اس کے گلے لگی، داؤد نے ہاتھ آگے بڑھا دیا جس کو اس نے ایک ادا سے تھاما، پھر ایان کے گلے لگی اور خانم کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی۔ تم کون ہو؟ آئی تھنک میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اپنے دماغ کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ ارے تم تو وہی ہو غازیان بیبی، یہ وہی لڑکی ہے جو اپنے گھر سے بھاگی تھی، مطلب کالج سے۔ خانم نے بے ساختہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایان، داؤد، میمونہ بیگم، زویا
سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایان اور داؤد نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ غازیان نے سپاٹ چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی سرد آواز میں بولا، ہاں یہ وہی لڑکی ہے زرنش جو اپنے کالج سے میری گاڑی میں بیٹھی تھی اور مجھ سے نکاح کیا تھا اور میری زوجیت میں آئی تھی، یعنی یہ ہانیہ درانی ہے۔ میمونہ بیگم نے فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ خانم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تو اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا، اور یہ اس گھر کی عزت اور داؤد درانی کی بھابھی ہے۔ داؤد نے بول کر خانم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور یہ ایان درانی کی چھوٹی بہن ہے، یعنی اس گھر کی روشنی۔ اور زویا تھوڑا سا قریب ہوئی۔ یہ زویا حیدر زمان کی بیسٹ فرینڈ ہے، یعنی میری دوست بننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور یہ میری دوست ہے۔ خانم نے اس بار سر اٹھا کر زویا کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی، تو اس کے چہرے پر بھی خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ویسے زرنش ڈارلنگ، سب جو خانم کی طرف متوجہ تھے میمونہ بیگم کی آواز سے ان کی طرف مڑے۔ اس سے زیادہ اور تو کوئی انٹرو نہیں ہوگا میری بڑی بہو کا۔ زرنش گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ خانم کی انسلٹ کا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ وہ غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ غازیان نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کر کے کھڑا ہوا۔ ایان، خانم کو دھیان سے اس کی کالج ڈراپ کر دینا، اور واپسی پر تم ہی اس کو پک کرو گے۔ میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا، کھانا وقت پر کھا لینا تم تینوں۔ داؤد ایان اور خانم کی طرف انگلی اٹھا کر جیسے سن کر تینوں نے اچھے بچوں کی طرح اسباب میں سر ہلایا۔ میمونہ بیگم کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میمو جان میں چلتا ہوں، دعا کرنا، بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ چلو زرنش، بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈائننگ ایریا سے نکلتا چلا گیا۔ خانم ایان کی جانب جھکی۔ ایان بھائی۔ ایان جب میمونہ بیگم سے مخاطب ہونے لگا تھا، خانم کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بھابھی بولیں۔ ایان بھی اس کی طرف رازدارانہ انداز میں جھکا۔ بھائی یہ کون تھی؟ خانم نے اپنے طور پر بہت آہستہ پوچھا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میمونہ بیگم کے کانوں میں بھی گئی تھی۔ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھی اور سوچ کر مسکرائی۔ بھابھی یہ ایان جو ابھی رازدارانہ انداز میں جھکا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ اس کا تو بچہ کو پتہ ہے۔ چل میرا بچہ زوئچی، تو بتا کون ہے یہ؟ ایان بدتمیزی نہیں، اس نے تنبیہ کہا۔ نہ بتاؤ، میں بتاتا ہوں۔ یہ تھی خوبصورت چڑیل جو ہمارے بھائی کی زندگی میں چمٹ گئی ہے۔ خانم کو اپنا ایسا نام سن کر بے ساختہ ہنسی آئی۔ ایان، داؤد نے آنکھیں دکھائی لیکن لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ بھابھی یہ بھائی کی بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، زرنش عالم ہے۔ بھائی کے ساتھ یونی میں بھی تھی اور اب یہ نیو پروجیکٹ بھائی کے ساتھ کر رہی ہے۔ ویسے تم سب نے ٹائم دیکھا ہے؟ میمونہ بیگم نے اس سب کی توجہ ٹائم پر منتقل کروائی تو سب ایک ساتھ اٹھے۔ یار دیر ہو گئی، بھابھی کو چھوڑ کر یونی بھی جانا ہے۔ چلو ممو جان، میں آ کر آپ سے ملوں گا۔ اور ان سے گلے ملا اور باہر کی طرف دوڑا۔ خانم ہونک بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اچھا بھلا بات کر رہا تھا، اچانک کیا ہوا؟ ایان مینشن کے گیٹ پر جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو زویا اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور خانم بیٹھ کر ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے بھابھی گیٹ فاسٹ یار، ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں۔ خانم کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اور ایان کے بچے رکو، میں بھی ہوں۔ وہ بھی پیچھے بھاگی۔ ان سب کی اتنی تیزی پر میمونہ بیگم اور داؤد نے پیچھے سے قہقہہ لگایا اور وہ کھڑی ہوئی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں، حیدر صاحب گھر پر ہی ہیں۔ خانم جب کالج سے آ جائے تو زمان ہاؤس چھوڑ دینا۔ جی ممو جان، جیسا آپ کہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ پارکنگ ایریا میں بائک کھڑی کر کے جیسی بائک سے اتری، گارڈ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ تم نے کیا کرا ہے مڑا؟ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، گارڈ نے تیز سے کہا۔ روحا جو اسٹائل سے اپنی بائک سے اتر رہی تھی جلدی سے اتری اور چمبے سے پوچھا، کیوں بھائی لالا، اپن یہاں سے اپنی شبنم کو کائے کو ہٹائے؟ تیری ڈیوٹی وہاں ہے نا، تو یہاں کائے کو دماغ کا بجارے لائے؟ اپن کا پہلا دن ہے جاب کا، دماغ کی نہ ہٹا۔ ویسے ہی اپن کی ماتارے نے اپن کی بجا دی ہے، وہ تو اپن کا باپو اچھا ہے، اس نے اپن کو بچا لیا۔ دیکھ لڑکی، ہمارا دماغ خراب نہیں کر، اپنا گھر کا رام لیلا کسی اور کو جا کر سنا۔ اور یہاں سے ہٹاؤ، یہ اسپتال کا گیٹ ہے، یہاں ایمبولینس آتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، جلدی کرو، اس ٹین ڈبے کو ہٹاؤ یہاں سے۔
پارکنگ نہیں ہو سکتی۔ روحا اپنی بائک بقول اس کی شبنم کو ٹین ڈبہ سن کر ہتھے سے ہی اکھڑی۔ اوئے لالا، تم اپن کی شبنم کو ٹین ڈبہ نہیں بول سکتا۔ دیکھ اپن تم کو پیار سے بول رہا ہے کہ یہاں سے ہٹاؤ ورنہ ہم تمہارا بائک پولیس والوں کو ضبط کروا دے گا۔ کائے کو کروائے گا؟ روحا بھی آستین چڑھا کر دو ہاتھ کرنے میدان میں اتری۔ کیونکہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اپنا بات نہیں آتا ہے تو تم کو سمجھ کہاں لکھا ہے یہاں پارکنگ ہچ نہیں کر سکتی اپن؟ وہ دیکھو اتنا بڑا بورڈ تم کو دیکھتا نہیں ہے؟ گارڈ نے بھرم ہوتے ہوئے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ روحا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں بڑے بڑے الفاظوں میں کندہ ہوا تھا، یہاں پارکنگ کرنا منع ہے۔ روحا نے تھوڑی سی زبان دانتوں تلے دبائی اور پوری بدیسی کی نمائش کی، اور جو آستینیں چڑھائی وہ بھی نیچے کی۔ او نا لالا، اپن کو دیکھا نہیں، لیکن غلطی اپن کی نہیں ہے، غلطی اس بورڈ کی ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ گارڈ نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کو بس یہاں سے ہٹاؤ اور جاؤ، تمہارا جاب کا پہلا دن ہے، اللہ کامیاب کرے، اور بول کر واپس گیٹ کی طرف گئی جہاں اس کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اپنی کرسی سنبھالی۔ روحا ان کی دعا سن کر مسکرائی اور دل میں قبول ہے بول کر پارکنگ صحیح جگہ کر کے قدم اسپتال میں بڑھایا۔ انٹر ہو کر جانچتی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ریسیپشن کی جانب بڑھی۔ روحا کی ڈریسنگ ایسی تھی، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی خود ہی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم میم، کین آئی ہیلپ یو؟ ہاں، میرے کو ڈاکٹر احسن سے ملنے کا ہے۔ تیرے کو معلوم ہے کہاں کو ملے گا؟ یہ ریسیپشن نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ڈریسنگ سے کوئی نہیں بول سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی اتنی گندی لینگویج، پھر بھی خود کو کمپوز کر کے بولی، میم آپ نے ان سے ملنے کا وقت لیا تھا؟ ابے اپن روحا ہے، وہ جو کسی ڈاکٹر کی اسسٹنٹ کی جاب کے لیے بلایا ہے، اپن وہی ہے۔ ایک سیکنڈ میم، میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد اس نے روحا کی طرف دیکھا۔ آپ روحا فاروق صدیقی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اپن وہی ہے میم، آپ سیکنڈ فلور پر چلی جائیں، ڈاکٹر داؤد اور ڈاکٹر احسن آپ کو اوپر مل جائیں گے، وہ بھی آپریشن تھیٹر میں ہیں، آپ ویٹنگ ایریا میں انتظار کر لیے گا۔ کیا یہ میم کیوں بول رہی ہے؟ اپن کا نام روحا ہے، کائے کو اتنا فارمل ہو رہے لیے؟ دیکھ تو ٹینشن نہ لے، تو اپن کو اچھی لگی ہے کیونکہ تو نے اپن کو میم بولا ہے، آج سے ہم دونوں دوست ہیں، چل ہاتھ ملا۔ ارے ملا نا، زبردستی آگے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ چل اب یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ جی، ریسیپشنسٹ کی حیرت سے بھری آواز نکلی۔ ارے کائے کو ڈر رہے لیے، اپن اور تو دوست ہے، اور جو روحا کے دوست ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ڈراتے ہیں۔ چل شاباش، نام بول اب اپنا۔ میرے کو اوپر بھی جانا ہے۔ اس نے چھت کی طرف اشارہ کر کے بولا، میرا نام ایمان ہے۔ ارے ماں صدقے، بڑا پیارا نام ہے۔ اس نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح اس کی بلائیں لی۔ چل اب اپن چلتی ہے، بریک ہوا کرے گا تو اپن دونوں ملیں گے اور خوب بات چیت کریں گے، دوست ٹھیک ہے؟ اور گال پر چٹکی کاٹ کر اوپر کی طرف بڑھی۔ بھابھی آپ کا پاؤں تو اب ٹھیک ہے نا؟ زویا جو اپنا بیگ میں کچھ رکھ رہی تھی فوراً اسسٹ سے گردن نکال کر آگے ہوئی۔ کیوں بھابھی کے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ خانم کو کالج چھوڑ کر یونی کے لیے نکل رہے تھے کہ ایان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، خانم پیسنجر سیٹ پر، اور زویا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان ابھی کل کے بارے میں کچھ بتاتا؟ خانم فوراً بولی، نہیں کچھ نہیں، بس ذرا سا پاؤں میں کٹ لگ گیا تھا۔ ایان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ یہ بات چھپائے گی۔ آپ کو دھیان سے چلنا چاہیے تھا نا، دیکھیں آپ کو لگ گئی، درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ زویا نے اپنا چشمہ ٹھیک کر کے فکر مندی سے کہا۔ تو بیک مرر سے ایان نے اس کی فکر مند چہرہ تکا۔ نہیں زویا، اب ٹھیک ہے میرا پاؤں۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، خیال رکھیے گا اپنا۔ آپ میری پہلی دوست ہے لڑکیوں میں، ورنہ اس گھمڑ انسان نے مجھے کوئی دوست ہی نہیں بنانے دی۔ ویسے بھابھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ خانم نے گردن پیچھے موڑی۔ کیسا آئیڈیا؟ آپ جب کالج سے اور میں اور ایان یونی سے آ جائیں گے تو آپ میرے گھر آنا، میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں گی اور ہم دونوں بہت ساری باتیں بھی کریں گی۔ خانم پوری مڑی، اور آپ کو مہندی لگانی آتی ہے نا؟ ہاں، زویا نے اسباب میں سر ہلایا۔ جب میں آ جاؤں گی نا تو پھر وہاں آؤں گی تو آپ میرے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا دینا۔ خانم نے اپنی دونوں شفاف ہتھیلیاں اس کے سامنے کی۔ یہ پھر آپ آ جانا، ہم باتیں بھی کریں گے اور آپ میرے مہندی بھی لگا دینا۔ بھابھی لیکن میں کل آ گئی تھی نا، اس لیے آج آپ آنا۔ ایان ان دونوں کی باتوں سے بالکل
پک چکا تھا اور جو ایک بار جو شروع ہوئی تھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو ایک دم بریک لگایا۔ ہانم جو یہ مہندی کے بارے میں بتانے لگی تھی بریک لگنے سے ایان کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑی میں کیا آپ دونوں ہی موجود ہیں؟ مجھ بیچارے پر بھی تھوڑی نظر ثانی کرنا۔ آپ خواتین پسند کریں گی؟ بالکل بھی نہیں، گرلز ٹاک میں تم کیا بات کرو گے؟ زویا نے اپنی عادت سے مجبور چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ او بہن، میں تم سے نہیں اپنی اکلوتی پیاری سی بھابھی سے بات کر رہا تھا۔ کیوں، میں نے تمہارے پیسے چرائے ہیں جو تم مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ یہ بات نہ یاد رکھو، آج میں نے ہی تمہارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرواؤں گی، اس نے اترا کر کہا۔ ہانم ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکرا رہی تھی۔ وہ تو مجھے پتا تھا، میری ایک ہی تو کرائم پارٹنر ہے، وہ نہیں ہیلپ کرے گی تو کیا مدثر کرے گا؟ ایان نے جب اس کو اسائنمنٹ کے لیے راضی دیکھا تو تھوڑا مکھن لگانا شروع کیا۔ کہا کہیں مکر ہی نہ جائے، اس کا تو خود رونا ختم نہیں ہوتا، اور زویا تو میری سب سے اچھی دوست ہے، وہی میری ہیلپ کرتی ہے۔ ویسے دوست سے یاد آیا بھابھی، ایان نے زویا کو جواب دے کر ہانم کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی کوئی دوست نہیں ہے؟ زویا بھی جو اس کو کچھ جواب دیتی ایان کو ہانم کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ خاموش ہو گئی۔ میری ایک دوست ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے چنبے سے پوچھا۔ وہ اس لیے بھابھی، میں نے سنا ہے بہن ہی اپنے بھائی کی شادی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کرواتی ہے۔ زویا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورا۔ پہلے سیمسٹر تو کمپلیٹ کر لو، پھر شادی کی بات کر لینا۔ ارے جاؤ زوئی چوئی، میں بھابھی سے بات کر رہا ہوں اور یہ بڑی سیریس ٹاک ہے۔ تو بھابھی بتائیں، کیا وہ اچھی ہے؟ اور کیا سنگل ہے؟ جی بھائی سنگل ہے اور بہت پیاری بھی۔ میں نے تو میرا نمبر دینا اس کو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ زویا کو پتہ نہیں کیوں یہ سب باتیں بہت بری لگ رہی تھی، اس لیے پیچھے ہو کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہانم کچھ جواب دیتی اتنے میں گاڑی رکی۔ لیں بھابھی، آپ کی منزل تو آ گئی، آپ چلیں اور میری بات اپنی اس دوست سے ضرور کرنا۔ ہانم ہنستی ہوئی زویا اور ایان کو خدا حافظ کرتی ہوئی کالج میں انٹر ہو گئی۔ ایان نے بیک مرر سے دیکھا تو زویا کی آنکھیں بند تھی، اس نے بھی بنا رسپانس کرے گاڑی یونیورسٹی کی طرف گامزن کر لی۔ جیسی گاڑی دورانی انڈسٹری کی بڑی سی عمارت کے سامنے رکی، گارڈ بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا اور دروازہ کھولا۔ غازیان اپنا کوٹ صحیح کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا اور ایک شان سے چلتا ہوا آفس میں داخل ہوا اور لفٹ کے پاس رک کر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ ایک منٹ بھی نہیں رکا زرنش کے لیے، اور نہ ہی اپنی گاڑی میں اس کو لایا تھا، اور زرنش بھی اپنی گاڑی سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے غازیان کے پاس آئی۔ ابھی وہ لفٹ میں انٹر ہوتا وہ بھی جلدی سے انٹر ہوئی اور اپنا پھولا ہوا سانس ہموار کرنے لگی۔ غازی بیوی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم مجھے پیچھے چھوڑ کر آ گئے اور مجھے اپنی گاڑی میں بھی لے کر نہیں آئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ غازیان نے لب بھیجے ہوئے تھے، ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور لفٹ سے نکل کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ زرنش کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ہمیشہ کی ڈھیل اس کے پیچھے لپکی۔ جیسی وہ لفٹ سے باہر نکلی، باہر سے آتے ہوئے زین سے ٹکرائی۔ وہ نیچے زمین دوز ہوتی اس سے پہلے زین نے اس کو کمر سے تھاما۔ زرنش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے لگی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تم کو، اسٹوپڈ انسان۔ دیکھیں اگر میں نے ابھی آپ کو چھوڑا تو آپ کو لگ جائے گی، پہلے آپ سنبھل جائیں پھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے رسانت سے جواب دیا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اوکے بول کر چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی کمر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ، وہ نیچے بیٹھتے ہی چلائی۔ میں نے تو بولا تھا کہ چھوڑوں گا تو لگے گی، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، سمجھتے کیا ہو 2 ٹکے کے انسان۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے ہی بولا تھا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ زین نے بھی دوبدو جواب دیا۔ زرنش طیش میں کھڑی ہوئی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اپنی حد میں رہو 2 ٹکے کے انسان، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی اور اس کو بازوؤں سے تھام کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ چہرہ اہانت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، تھپڑ کس خوشی میں مارا؟ وہ اس حملے کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے، تم جانتے نہیں ہو مجھے کون ہوں میں؟ زرنش نے اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن وہ
اتنے مضبوط جسامت والے شخص سے اپنا آپ کیسے چھڑواتے؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بدن، سفید رنگت، کھڑی مغرور ناک، چہرے پر ہلکی بٹر، وہ دیکھنے میں واقعی بلا شبہ حسین مرد تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، لیکن اس کے باوجود جھٹکے سے ایک دم سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت کوریڈور میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں نے ابھی تمہارا گلا دبا دیا نا تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ کس نے تم کو مارا ہے۔ وہ دیکھ رہی ہو کیمرہ وہ بھی بند ہے، تو پھر کیا خیال ہے، کر دوں ایسا؟ وہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور اوپر سے اس کی اتنی سخت گرفت، وہ تو صحیح سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ ابھی غازی بیبی سے بول کر یہاں سے تم کو چلتا کرتی ہوں، میرے آگے بولو گے زبان نہ کاٹ دوں تمہاری۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اس نے جب غازیان کا نام سنا تو تھوڑا ٹھنڈا پڑا۔ کون ہیں آپ؟ غازیان سر کی اس نے ضبط سے پوچھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کا قتل کر دے۔ میں تم کو بتانے کی روادار نہیں ہوں، لیکن تم پھر بھی سنو، میں اس کمپنی کے مالک کی گرل فرینڈ ہوں۔ اس سے زیادہ بھی تعارف تو تم کو یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ ایک آواز کی دیر ہے، گارڈ تمہیں کتے کی موت ماریں گے۔ اس نے آئی برو چکائی۔ تو آپ ان کی گرل فرینڈ ہیں؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کہکا لگایا، تم گرل فرینڈ ہے تو تم گرل فرینڈ ہو ان کی؟ ویسے تم جیسی لڑکیوں کی یہی پوزیشن رہتی ہے ساری زندگی، اسی لائق ہوتی ہیں کہ کسی بھی مرد کی گرل فرینڈز بن جاؤ۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ویسے میں نے کل کی نیوز دیکھی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ دورانی گروپ آف انڈسٹری کے مالک غازیان درانی نے کوئی ہاں تھوڑی سوچنے کی اداکاری کی۔ ارے ہاں، یاد آیا، ہانیہ ملک سے شادی کر لی، اور غالباً آپ بھی دورانی گروپ آف انڈسٹری کی مالک غازیان درانی کی ہی بات کر رہی ہیں۔ بہت افسوس ہوا جان کر کہ آپ کے بوائے فرینڈ نے شادی۔ زین نے تمسخرانہ لہجے میں آدھی ادھوری بات کی، کہاں، اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ ابھی جو اس نے سامنے والے کا چہرہ لال کیا تھا، اب خود کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تم کو چھوڑوں گی نہیں، تمہیں نہیں، تم جو کوئی بھی ہو، اگر تم کو یہاں سے دھکے مار کر نہیں نکالوایا تو میرا نام بھی زرنش عالم نہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اس نے چیخ کر کہا۔ زین نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کی، جس کو دیکھ کر وہ مزید سیخپا ہوئی اور پیر پٹک کر غازیان کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قریب سے ایک وارڈ بوائے گزرا تو اس کو آواز دے کر رکا، وہی بات سن، ڈاکٹر احسن کہاں ہے؟ اپن اس کا انتظار کر رہی ہے کب سے۔ سر ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے، اب ڈاکٹر داؤد کے روم میں ہیں۔ وہ بول کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ سالہ اپن کو بولا کہ تو انتظار کر اور خود پارٹی کر رہا ہے۔ سالہ میں کیا پاگل ہے جو انتظار کرتی رہے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور نیچے کی جانب قدم بڑھایا۔ ابھی وہ زینے کی طرف پہنچی ہی تھی، اپنے نام کی پکار سن مڑی، مس روحا صدیقی آپ ہی ہیں؟ وہ مڑی تو آئی تھنک اس نے تھوڑا تفتیش سے، کیوں تیرے کو اس سے شیرنی بٹوانی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ سامنے والا اس کے جواب پر پورا گڑبڑا گیا۔ ابھی میں ہی ہوں، تو کون؟ دیکھا مجھے لگا ہی تھا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی وہی ہو سکتی ہے۔ اس نے ناگواریت سے دیکھا۔ اور تو ڈاکٹر احسن ہوگا، میرے کو لگا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے مسکرا کر بولا۔ جی کیسے پتہ چلا؟ اس کی توند نکلی ہوئی ہوگی، کیسا پہچانا میں نے؟ اس نے بول کر دانت تل آئی برو اٹھائی تو وہ کسیانہ سا ہنسا۔ روحا نے اس کو شرمندہ ہوتے دیکھا تو ہنس کر بولی، چل دل پہ نہ لے، میں مذاق کر رہی تھی۔ جی میں آپ کا کام بتا دیتا ہوں۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ وہ روحا کو بھی ہر لڑکی کی طرح ہی سمجھا تھا کہ اس کے ساتھ بھی فلرٹ کر لے گا، لیکن سامنے تو روحا تھی۔ آپ ڈاکٹر داؤد کے اسسٹنٹ ہیں، آپ کو ان کے لیے کافی بنانی ہے، سب سے مین کام، باقی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، یعنی آپ ان کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں گی۔ باقی ان کے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر ہے، مس ماہین، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کو ان کے بھی کام کرنے پڑیں گے۔ ہاں یہ بتایا تھا تو نے اپن کو۔ اب یہ بتائیے ڈاکٹر داؤد کیا آئٹم ہے؟ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے کو یہ بتا کہ وہ کس ٹائپ کا ہے؟ اپن کے ساتھ اگر الٹی بات کرے گا تو اپن کا دماغ بھی ایسا ہے، میں نہیں چھوڑے گی۔ ارے نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، لڑکیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔
تم مل لو، مجھے ریسیپشن نے بتا دیا تھا کہ تم آ گئی ہو۔ میں نے داؤد کو بھی بتا دیا ہے، وہ سیکنڈ روم اسی کا ہے، چلی جاؤ اور اپنا بتا دینا کہ تم روحا ہو۔ چل ٹھیک، اپن چلتی ہے۔ اچھا ایک اور، وہ ابھی اپنا قدم بڑھاتی کہ اس کی دوبارہ پکار پر رکی۔ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس کو تو طلاق سے بات کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس لیے۔ ارے ہاں نا ہلکٹ، اب جا یار، دماغ کی بجا دی تو نے میری بول کر داؤد کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ بھی تعصب سے سر جھٹک کر نیچے کی جانب چلا گیا۔ ٹک ٹک ٹک، اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بھاری آواز آئی۔ یس کم ان۔ اس کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنی فائل میں لگا ہوا تھا اور سامنے ہی ماہین بھی بیٹھی کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی۔ روحا نے جب سامنے داؤد کو دیکھا اور وہ جو فارمل طریقے سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، داؤد کو سامنے دیکھ کر واپس روحا بنی۔ ابھی چکنے تو؟ روحا کی آواز سن کر داؤد نے حیرانگی سے سر اٹھایا اور ماہین نے بھی اس کی بات سن کر پیچھے مڑی۔ داؤد فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا۔ ارے آپ یہاں، سب خیریت؟ ہاں ابے سب خیریت ہے۔ ابے کہیں تو، ایک سیکنڈ، تو ڈاکٹر داؤد تو نہیں؟ اس نے تھوڑا بے چین ہو کر پوچھا۔ جی میں ڈاکٹر داؤد ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو وہ بھی خوش دلی سے مسکرا۔ اس کی نظر میں داؤد ایک اچھا اور شریف انسان تھا جو اس کو پہلی نظر میں پسند آیا تھا۔ شکر یار، تو اپن کا باس ہے۔ تجھے پتا ہے اپن اتنا گھبرا گئی تھی، پتا نہیں کون سالا ہلکٹ ہوگا۔ اور بول کر دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ داؤد بھی مسکرا کر کرسی پر بیٹھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کو یاد کر رہا تھا اور اس کو کہاں امید تھی کہ وہ اس سے مل پائے گا۔ ماہین نے حیرت سے اس کو دیکھا اور اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کو، جو بنا اس اجازت کے اس کے سامنے سے پانی کا گلاس اٹھا کر پی رہی تھی، اور وہ بھی مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ پانی پی کر آستین سے اپنا منہ صاف کیا۔ میں تیری اسسٹنٹ ہے، تیرے کام اپن کرے گی۔ جی مجھے ڈاکٹر احسن نے بتایا تھا کہ آپ نے آنا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ آؤ گی میری اسسٹنٹ کی جگہ۔ داؤد تو سب کچھ بھول کر بس اس کو پینٹ شرٹ کے بجائے ان کپڑوں میں دیکھ کر حیران تھا، لیکن اس کو وہ ان کپڑوں میں زیادہ پیاری لگی تھی۔ ماہین نے اپنا گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں مس روحا، ان سے ملیں آپ، یہ میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ماہین، آپ کو ان کے بھی کام کرنے پڑیں گے۔ ہاں بتایا اپن کو، ڈاکٹر احسن نے۔ چل بتا کیا کرنے کا ہے اپن کو، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ماہین کو یہ لڑکی بہت بری لگی تھی۔ ایک دفعہ اس نے غلطی سے تم کر کے مخاطب کر لیا تھا، اس کو بہت ذلیل کرا تھا، اور وہ اس کی ایک نظر کے لیے اتنا تیار ہو کر آتی تھی، لیکن وہ دیکھتا تک نہیں تھا، اور ابھی کیسے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ جی آپ جائیں، میرے اور ڈاکٹر داؤد کے لیے ایک ایک کپ کافی لے کر آئیں، اس نے تھوڑا رعب سے کہا۔ داؤد ابھی جو بولنے لگا تھا کہ ابھی آپ بیٹھے، لیکن ماہین کا بولنا اس کو اس وقت ناگوار گزرا۔ اچھا چل، اپن لے کر آتی ہے تیرے لیے کافی، لیکن اپن کو کچن کا نہیں پتا، وہ بتا دے کہاں ملے گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی بھی چھوڑ کر اٹھا۔ ماہین یہاں بس اب بے ہوش ہونے والی تھی کہ یہ مغرور شخص اٹھ کر پانی نہیں پیتا تھا خود سے، اور جا کر اب خود کچن دکھانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں چل، مجھے اور بھی بتا دے اپن کو کیا کیا کام کرنے کا ہے۔ یار شکر ہے تو ہے اپن کا باس، نہیں تو پتہ نہیں کون ہوتا۔ داؤد اس کی بات سن کر ہلکا سا کہکا لگایا اور دونوں ہنستے ہوئے دونوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اور پیچھے ماہین حیرانگی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ دونوں گزرے تھے۔ جی تو فرینڈز، آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔